اگر 15 منٹ میں یہ عمل پڑھتے ہی رب کعبہ کی قسم تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، وہ عمل دوں گا جو غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں، یعنی کہ ہزاروں سال پرانا وہ راز آپ کے حوالے کروں گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، میرے پاس، میرے ہاتھ میں وہ کتاب موجود ہے، رب کعبہ کی قسم، کہ جس میں یا ربنا کا وہ خزانہ لکھا ہوا ہے، یا ربنا کا وہ راز لکھا ہوا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے، پڑھتے ہی مالا مال ہو جاتا ہے، گھر سے غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ دیکھیں، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آپ نے یا ربنا کو دوستو، بھائیو، بہنوں، آج زندگی میں ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے پر شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، بھائیو، بہنوں، یہ تمہاری اگر خالی جیب، اگر یہ خالی الماری فوری دولت سے، پیسوں سے نہ بھر جائے تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ تسبیح، یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں دولت مند بن جائے گا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اگر آپ پر قرضہ ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، کچھ بھی ہے، اس عمل کو سن لے۔ اس عمل آپ نے، دیکھیں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا عمل نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج ایک خاص وقت میں، ایک خاص ترتیب سے یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے حوالے کروں گا، جس کو پڑھتے ہی آپ کی غربت اور غریبی اگر 2 منٹ میں نہ دور ہو جائے، اگر غربت اور غریبی اگر آپ کی چند سیکنڈ میں نہ دور ہو جائے تو خدا کی قسم پھر آ کر مجھے کہنا۔ اب دیکھیں دوستو، بھائیو، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، ایک جملہ بھی خدا را یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں، آپ نے نہ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ دیکھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھنا۔ دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ یعنی کہ سال کے 365 دن موجود ہیں، جب دل کرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، چاہے صبح پڑھ لو، چاہے دوپہر پڑھ لو، چاہے شام پڑھ لو، رات پڑھ لو، جب دل کرے اس عمل کو پڑھ لو۔ لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، بھروسہ کرتے ہوئے، دوستو، بھائیو، بہنوں، دیکھیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو سچا عمل بتاؤں گا، اور آپ نے اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے اپنے دل میں وسوسے نہ رکھیے گا، پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے گا۔ اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، اس عمل کو پڑھتے ہی 2 منٹ میں اگر غربت اور غریبی کی چیخیں نہ نکل جائیں، اگر 2 منٹ میں تمہاری گھر سے، تمہاری زندگی سے غربت اور غریبی نہ ختم ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ روڈ پر بیٹھا ہوا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ لے گا، خدا کی قسم تو وہ بادشاہ بن جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پورے یقین سے پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے آج کے اس عمل کا، دیکھیں، یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں جس کو لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے کہ 2 بار، اور میں نے کسی لائق یہ وہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، چاہے گھر میں بیٹھیں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ دیکھیں، وہ چیزیں بتاؤں گا جو بالکل آسان ہو، یعنی کہ وہ چیزیں دوں گا جو بچہ بھی پڑھ لے، جو بزرگ بھی پڑھ لے، جو بہنیں، بھائی، دیکھیں، میری بہنیں جن کے رشتے نہیں آتے ہیں، رشتوں کے لیے میری بہنیں بڑی پریشان ہیں، خاص طور پر وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو رشتوں کے لیے شدید پریشان ہیں۔ اب سمجھ لیں، عمل رشتوں کے لیے پڑھیں، قرضوں کے لیے پڑھیں، بیماری کے لیے پڑھیں، فوری طور پر۔ دیکھیں، یہ وہ عمل ہے، اگر اس عمل کے پڑھتے ہی 2 منٹ میں تمہارے گھر میں شور نہ مچ جائے، تمہارے گھر میں تمام مشکلات، پریشانیاں، دیکھیں، کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتے، دکان پر سناٹے ہیں، گاہک نہیں آتے، ایک بار اس عمل کو پڑھ لیں، دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، جہاں دل کرے پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کامل یقین اور بھروسہ بے حد ضروری ہے. اگر آپ لوگ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، ایک پائی کا فائدہ نہ ہوگا. پھر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، افسوس کرتے رہ جائیں گے. اب آپ نے فوری طور پر دوستو، بھائیو بہنوں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے. اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں. دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے. دیکھیں، ایک ورڈ بھی یہاں سے، دیکھیں، یہ وہ چیزیں بتانے لگا ہوں نا کہ کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے، خدا کی قسم کوئی نہیں بتائے گا. ایک ورڈ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا. وہ عمل دوں گا خدا پاک کی قسم کہ اگر 2 منٹ میں تمہاری تقدیر نہ بدل جائے، 2 منٹ میں اگر تمہاری غربت اور غریبی نہ دور ہو جائے، تو خدا کی قسم میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتے، دیکھیں، میں نے صرف اور صرف پچھلے ہفتے کو میں کاؤنٹ ڈاؤن کر لوں، صرف پچھلے ہفتے کا میں حساب بتاؤں تو یا ربنا کا یہ عمل میں نے تقریباً 4 سے 5 ہزار بندوں کو دیا. اور ان کی گواہی سن لیں، ایسی ایسی بہنیں، ایسے ایسے بھائی جن کو جو ذاتی مکان چاہتے تھے، جو قرضوں میں تھے، جو بیمار تھے، جو پریشان تھے، جو مجبور تھے، لاچار تھے، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ کرنے والا، یعنی کہ اس سے زیادہ تیز ترین اثر کرنے والا وظیفہ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا. میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دولت مند ہوگا. بس شرط یہ ہے کہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ہو تسبیح تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پہلا وظیفہ یا ربنا کا آپ نے، دیکھیں یہ 2-3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں. اور کتنی بار پڑھنا ہے یا ربنا کو؟ آپ نے صرف 7 بار. دیکھیں، یہ 41 بار ایک وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، وہ 41 بار بھی ہے، لیکن یا ربنا کو صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 7 بار. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، صرف 7 بار یا ربنا کو جیسے ہی پڑھ لیں. دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، یا ربنا ایک عربی الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک درخواست اور عاجزی کا اظہار. یہاں رب کا مطلب ہے وہ ہستی جو ہماری تخلیق کرنے والی، پرورش کرنے والی اور ہماری زندگی کا مالک ہے. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ الفاظ اس پر عاجزانہ وابستگی اور ایمان کو ظاہر کرتے ہیں. ربنا یعنی یا ربنا کا ہر لفظ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. یہ دعا انسان کے دل میں اپنے رب کی محبت، رحمت اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا وسیلہ بنتی ہے. یہ دعا اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارا حقیقی مددگار نہیں ہے. یا ربنا میں ایک ایسی قوت چھپی ہوئی ہے جو انسان کے دل کی حالت کو بدل دیتی ہے. جب انسان اپنی تمام پریشانیوں، غموں اور مشکلات کو اللہ کے سامنے رکھ کر یہ دعا کرتا ہے تو دل میں ایک سکون، اور یعنی کہ ایک سکون آتا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہوتا. یہ لفظ ایک انسان کو اپنے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس کے دل میں ایسی راحت اور سکون آتی ہے جو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی. دیکھیں، یہ دعا اس بات کا شعور دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے. یا ربنا صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک رشتہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان گہرا تعلق قائم کرتا ہے. دیکھیں، دنیاوی دولت انسان کو عارضی خوشی دے سکتی ہے، مگر وہ سکون جو انسان کو اللہ کی رضا اور اس کی یاد سے ملتا ہے وہ کسی بھی دنیاوی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. یا ربنا میں ایک خاص تاثیر ہے جو انسان کو سچائی اور سکون کی راہ دکھاتی ہے. دولت کی دنیا ہے یعنی کہ، لیکن اللہ کا سکون دل کی حقیقی دولت ہے. جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ اپنی پریشانیوں اور مشکلات کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصل دولت اللہ کی رضا میں ہے. یہی وہ سکون ہے جو انسان کو دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی. اس دعا کے ذریعے انسان پر، یعنی کہ انسان یہ تسلیم کرتا ہے کہ جو بھی مال، دولت، خوشیاں اس کے پاس ہے وہ صرف اللہ کی مہربانی ہے، اور یہ اسے زیادہ شکر گزار بناتا ہے. یا ربنا کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے. یہ دعا انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکل کر اس کے روحانی سفر کی سمت دیتی ہیں. تو آپ نے آج کے عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتے ہوئے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کرنا. اب دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، 7 بار جیسے ہی یا ربنا کو پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل کا 2nd نمبر. اور دیکھیں،
عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگنا ہے، اور یقین کریں یہ آدھی منٹ کا عمل پورا کا پورا آپ کا مشکل سے آپ کو کتنا وقت لگے گا؟ یہ آدھی منٹ کا عمل کمپلیٹ کرنے میں آپ کو تقریباً 1 منٹ کا، یعنی کہ پورا عمل آدھی سے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب پڑھنے بیٹھیں گے تو یقین کیجئے گا آدھی سے پونی منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے۔ آپ دیکھیں یا ربنا کو آپ نے 7 بار جیسے ہی پڑھ لیا، ایک لفظ بھی آپ نے یاد ہے کہ عمل کی اجازت سب کو ہے۔ جو میرے بہن بھائی پوری دنیا سے اس ویڈیو میں شامل ہیں، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پریشان سے ہیں، یعنی کسی ملک، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کہیں سے بھی موجود ہیں، آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک بار یہ عمل کر لیا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نہ کریں، اس عمل کے عاشق بن جائیں گے، اس عمل سے آپ کو محبت ہو جائے گی۔ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے یہ عمل۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا غفارو کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یا غفارو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے اے بہت زیادہ بخشنے والے۔ یہ لفظ اللہ کی صفات میں سے ایک ہے۔ غفار اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو بے شمار گناہوں کو معاف کرنے والی ہستی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام انسانوں کو یہ امید دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بشرطے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ قرآن میں ذکر اللہ کا ارشاد ہے، اس آیت میں سورہ طہ میں آیت نمبر 82، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، جو شخص توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ہدایت دے گا۔ حدیث میں ذکر ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں ہر روز نازل ہوتے ہیں، یعنی کہ اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ دولت اور غفران یعنی کہ یا غفارو کا تعلق ہمارے گناہوں کی معافی سے ہے، اور اس کا ایک بڑا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے۔ یہ لفظ انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی دولت ہے لیکن ہمارے گناہ زیادہ ہیں تو وہ دولت ہمیں کچھ نہیں دے سکتی، اسی لیے سچی توبہ اور معافی کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دیکھیں دوستوں، اکثر میری بہنیں، میرے بھائی ایک بات کہتے ہیں کہ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، اعمال کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے ایک پائی کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ اکثر میرے پاس لوگوں کی یہ اور دوستوں بھائی بہنوں، میں نے روحانی علاج کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ میرا واٹس ایپ نمبر سامنے آپ کو اسکرین پر اسی ویڈیو میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ تمام میرے بہن بھائی جو بھی روحانی علاج کروانا چاہتے ہوں صرف واٹس ایپ پر رابطہ کریں، کال اٹینڈ نہیں ہوگی، صرف واٹس ایپ پر کال، واٹس ایپ پر نہ کریں، صرف میسج کرنا، کال کریں گے بلاک مار دیا جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو یا غفارو، اللہ پاک کا یہ نام دیکھیں۔ میں بتا رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں وظیفے اثر نہیں کرتے، گناہوں کی وجہ سے انسان پر ایسے گناہ ہوتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، دیکھیں جانے انجانے میں پورا دن ہم گناہوں میں لتڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں، وظیفہ کبھی اثر نہیں کرے گا۔ دکان پر گاہکی ختم ہو جائے گی، دکان پر سکون، دکان پر جو ہے وہ کاروبار تباہ ہو جائے گا، دکان پر بے برکتی رہے گی، کاروبار بالکل ڈاؤن ہو جائے گا۔ اس کی وجہ رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ ہمارے کاروبار میں ہم قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، گھر میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ہم بیماریوں میں لگ جاتے ہیں، رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں۔ کوئی وظیفہ دیکھیں آپ پڑھ پڑھ کے تھک جائیں، وظیفے اثر نہیں کریں گے، لیکن آج کا یہ عمل یا ربنا کا جس کا کوئی دیکھیں یہ عمل آپ پر کوئی عمل، بندش، جادو تک کے اثرات ہیں، انشاءاللہ منٹوں میں ختم کر دے گا۔ آپ پر کسی اپنے پرائے کی گندی نظر ہے، بد نظر ہے، جس نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ کر دیا، یقین کریں گندی سے گندی، بری سے بری نظر کا منٹوں میں خاتمہ ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اگر آپ بے دلی سے پڑھیں گے، بے ترتیبی سے پڑھیں گے، بے توجہ سے پڑھیں گے، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے پہلا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو یا غفارو کو آپ نے پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھنا، ایک بار کم نہ ایک بار زیادہ۔ جب 41 بار 41 ٹائم سیکنڈ نمبر والا وظیفہ بھی پڑھ لیں اور تیسرا وظیفہ فوراً سے، اور یاد رکھیے گا چاہے اس عمل کو صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، عمل کے پڑھتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی دکان پہ پڑھ لیں، بس جب پڑھیں تو فارغ وقت میں پڑھیں، کہ جیسے ہی عمل شروع کریں اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے بات نہیں کرنی،
اپنے فارغ وقت میں سے آدھی 1 منٹ نکال لیں اور اس عمل کو دے دیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں کہ کام میں لگے ہوں، بزی ہوں، مصروف اور عمل پڑھنے لگ جائیں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. جب پوری طرح فارغ ہوں، وہ مطلب فری ہوں تو اس عمل کو پڑھیں اور اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں. اب یا غفارو کو بھی پڑھ لیا، 2 وظیفے پڑھ لیے. اور یاد رکھیے گا ایک بار بیٹھ جائیں عمل پڑھنے کے لیے نا تو جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا پوری نماز کمپلیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ عمل بھی آپ نے کمپلیٹ کر کے ہی کھڑا ہونا ہے. آدھی سے 1 منٹ لگتی ہے، زندگی میں جتنی بار چاہیں پڑھیں. اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد دیکھیں کچھ وظیفے ہوتے ہیں کہ آپ کی 50 مسائل ہیں، 50 پرابلم ہے تو 1-2 پرابلم حل ہوئی، لیکن یہ ساری کی ساری پرابلم حل کر دیتا ہے. یعنی کہ کوئی شخص قرضوں میں بھی ہے، تنگ دست بھی ہے، رشتے بھی چاہیے، بے اولاد بھی، کچھ بھی ان کے ساتھ مسئلے ہیں، آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں اور اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کریں. دیکھیں مجھے لائک کی لالچ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنے دنیاوی اور آخرت کے جو مسائل ہیں ان کو اگر فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو یہ عمل بتائیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے واٹس ایپ پر سلسلہ شروع کیا ہے روحانی علاج کا، تو آپ نے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، دنیا کی کوئی پریشانی ہو، آپ نے واٹس ایپ پر رابطہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا روحانی علاج صحیح طریقے سے آپ کا انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ آپ لوگ خود حیرت میں آپ کی انتہا رہ جائے گی. کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، کاروبار نہیں چل رہے، واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ فوری حل انشاءاللہ ہوگا. اب آپ نے دیکھیں اس عمل کا تیسرا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے. دیکھیں استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا یا اللہ سے مغفرت طلب کرنا. یہ ایک بہت اہم اور طاقتور دعا ہے جو انسان اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ سے کرتا ہے. قرآن میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المومنین آیت 118 میں، اس آیت میں اللہ کے حضور معافی اور رحمت کی طلب کی گئی ہے. حدیث میں ذکر ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو شخص صبح شام میں 100 بار استغفار یعنی کہ استغفر اللہ کہے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے، خواہ وہ دریا کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. دولت اور مغفرت یعنی کہ استغفر اللہ ایک ایسی دعا ہے جو نہ صرف ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے بلکہ اللہ کی رضا اور رحمت کو بھی جذب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. اس دعا سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اللہ کے قریب آتا ہے. جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کی زندگی میں سکون، ہدایت اور برکت دے دیتا ہے، چاہے وہ دنیاوی دولت ہو یا روحانی سکون. دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، اس آیت میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، سورہ کہف آیت نمبر 46 میں اس آیت کا ترجمہ سن لیں. اللہ نے فرمایا کہ مال اولاد دنیا کی زیب اور زینت ہیں، لیکن جو باقی رہ جانے والے نیک اعمال ہیں وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہیں. حدیث میں ذکر ہے، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا دولت انسان کے ہاتھ میں آزمائش ہوتی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مال سے کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مال سے کیا کرتے ہیں. اگر ہم اس مال کو اس کی رضا میں خرچ کریں تو وہ ہم پر خوش ہوتا ہے. دولت اور اخلاص یعنی کہ دولت دنیا کا عارضی پہلو ہے، اگر انسان مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے باعث بنے گا. اس کے برعکس اگر مال کا استعمال تکبر اور غرور کے لیے کیا جائے تو یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. آپ دیکھیں یا غفار اور استغفر اللہ دونوں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اس سے معافی مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں. ان دعاؤں کے ذریعے انسان اپنی زندگی کی اصلاح اور سکون پاتا ہے اور اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دنیاوی دولت کی حقیقت بھی یہ ہے کہ وہ وقتی ہوتی ہے اور اصل سکون اللہ کی رضا اور نیک عملوں میں ہے. اللہ سے توبہ اور معافی مانگنا انسان کی روحانی ترقی اور کامیابی کا راستہ ہے جس کے ذریعے وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرے نمبر پر دوستو بھائیو بہنوں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے تیسرا پاورفل وظیفہ استغفر اللہ کا پوری ایک تسبیح 100 دانے والی پڑھنی ہے. پورے 100 بار جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو آخر میں ایک چھوٹی سی دولت والی صورت عمل میں شامل کیجیے گا، جس کی وجہ سے دیکھیں آپ پر بد نظر ہے، عمل بندش، جادو کے اثرات ہیں. اس وظیفے کو آخری وظیفے کو عمل میں شامل کرتے ہی تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے، رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی. پورا عمل جب کمپلیٹ ہوگا نا تب مزہ آئے گی، ایسے نہیں مزہ آئے گی. پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھا 7 بار، دوسرا وظیفہ یا غفارو کا پڑھ لیا آپ نے دوستو بھائی بہنوں صرف اور صرف 41 بار. تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کو 100 بار پڑھا. اب چوتھے نمبر پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک ونہر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار کمپلیٹ پڑھ لیں، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پوری سورہ کوثر پڑھیں، پھر تیسری بار بھی، اور آخر میں درود شریف پڑھیں اگر پڑھا ہو تو شروع میں، نہیں تو صرف دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں۔ اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعا کریں۔ واٹس ایپ نمبر میرا دیا گیا ہے، ضرور رابطہ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔